الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة معراج المؤمن وجعلت قرة عینی فی الصلاة والصلاة عماد الدین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، خود بھی اس کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے بلکہ روزی تو آپ کو ہم دیں گے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاری کا ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نماز کی ضرورت، اہمیت اور فضائل بیان کیے گئے تھے۔ اس ویڈیو میں یہ بتایا جائے گا کہ نماز کن لوگوں پر فرض ہے، اور نماز کی کیا شرائط ہیں، کیا ارکان ہیں، کیا واجبات ہیں وغیرہ۔ یہ مسائل اہل سنت و جماعت فقہ حنفی کے مطابق ہیں، اور فقہ حنفی کی مسند کتابوں رد مختار، در مختار، فتاوی شامی، فتاوی عالمگیر سے لیے گئے ہیں۔ باقی مسالک کے لوگ اپنے اپنے مسلک کے مطابق نماز ادا کریں۔ نماز کی فرض ہونے کی کیا شرائط ہیں، یعنی نماز کن لوگوں پر فرض ہے، پہلے یہ بتایا جائے گا، بعد میں دوسرے مسائل بتائے جائیں گے۔ تو نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر اپنے وقت پر فرض ہے، یعنی چار شرائط ہیں: مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو۔ عاقل ہو، دیوانہ نہ ہو، مجنون نہ ہو، خدا نخواستہ پاگل نہ ہو، بالغ ہو، بچہ نہ ہو، اور نماز کا وقت ہو۔ یہ چار شرائط جو ہیں یہ نماز کے فرض ہونے کی شرائط ہیں کہ نماز ان لوگوں پر فرض ہے۔ بلوغت کے بارے میں، بالغ ہونے کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ علماء کرام نے بچہ یا بچی کی بالغ ہونے کی کم سے کم عمر بچی کے حق میں 9 برس ہے، اور بچہ کے حق میں کم سے کم عمر بالغ ہونے کی 12 برس ہے، اور دونوں کے بارے میں 15 سال جو ہے یہ عمر رکھی گئی ہے کہ 15 سال کی عمر سے نماز فرض ہو جاتی ہے۔ کم عمر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر والدین کو یہ پتہ چل جائے کہ بچی یا بچہ بالغ ہو گیا ہے تو وہ ان کو نماز پڑھوانا شروع کر دیں۔ اور اس میں ایک بات مسئلہ اور لکھا ہے علماء کرام نے کہ 7 یا 8 سال کی عمر میں بچہ یا بچی کو نماز پڑھوانی چاہیے تاکہ اسے نماز پڑھنے کی عادت پڑ جائے، اور جب بالغ ہو جائے تو اسی عادت کی بنا پر سے وہ مسلسل باقاعدگی سے نماز پڑھتا رہے، نماز چھوڑے نہیں۔ اب ان جو یہ 4 شرائط پر جس میں پائی جائیں گی اس پر نماز ادا کرنا فرض ہے۔ اگر نماز چھوڑے گا تو اعلیٰ درجہ کا فاسق ہے، گناہگار ہے، تو نماز پڑھنی فرض ہے، سوائے شرعی عذر کے۔ شرعی عذر کیا ہیں؟ جن کی بنا پر
نماز چھوڑی جا سکتی ہے وہ یہ ہیں: حیض ہے، نفاس ہے، بے ہوشی، غشی، نسیان، دیوانگی، نیند۔ یہ عذر ہیں جن کی بنا پر نماز چھوڑی جا سکتی ہے۔ یعنی حیض ہے، منتھلی جو آتا ہے، نفاس بچے جننے کے بعد جو مدت ہوتی ہے، بے ہوش ہو جائے آدمی، یا غشی پڑ جائے، یا بھول جاتا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، یا اسے نیند آتی رہتی ہے، ان بنا پر نماز چھوڑی جا سکتی ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بے ہوشی یا غشی یا دیوانگی جو عذر ہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر 24 گھنٹے سے کم، 24 گھنٹے یا اس سے کم ہو تو وہ نمازیں معاف ہیں۔ کوئی آدمی بے ہوش ہوا، اس کی بے ہوشی پر 24 گھنٹے یا کم گزرے، مثلا 18 گھنٹے بے ہوش رہا، 20 گھنٹے بے ہوش رہا، اب اس کی قضا ان 5 نمازوں کی قضا لازم نہیں۔ اس سے زیادہ اگر بے ہوش رہتا ہے، 36 گھنٹے ہیں یا 30 گھنٹے ہیں، جتنے بھی ہیں، اب اس دوران کی نمازیں اسے معاف ہیں۔ یعنی 24 گھنٹے تک تو ایک دن رات تک یا اس سے کم اگر کوئی آدمی بے ہوش رہتا ہے، مگر یہ بے ہوشی کسی بیماری کی وجہ سے ہو، نشہ کی وجہ سے نہ ہو۔ اگر وہ نشہ کرتا ہے تو بے ہوش رہتا ہے، یا نشہ کی وجہ سے اس کا دماغ جو ہے صحیح کام نہیں کرتا ہے، نارمل ہے، تو یہ نمازیں معاف نہیں ہوں گی، چاہے جتنا بھی ٹائم گزر جائے۔ یعنی اس میں شرط یہ ہے کہ آدمی کسی بیماری کی وجہ سے اسے بے ہوش ہو جائے یا غشی پڑ جائے، اس کا مسئلہ یہ ہے۔ یہ ہے نماز ان لوگوں کے لیے، یعنی جس کی نماز چھوڑنے کے، یعنی کہ یہ عذر ہے، ان عذر کی بنا پر نماز جو ہے چھوڑی جا سکتی ہے، نماز معاف ہے۔ اب یہ ہے کہ نماز کے ارکان، نماز کے شرائط جو باہر کے، یعنی نماز کے فرض بھی کہا جاتا ہے کہ نماز کے باہر کے فرائض ہیں، اور انہیں شرائط بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی پہلے جو میں نے عرض کیا وہ نماز کے فرض ہونے کی، یہ ارکان تھے، وجہ تھی۔ اب یہ جو عرض کیا یہ ہے نماز کے صحیح ہونے کی، یعنی جس شخص پر نماز فرض ہے اس کی نماز صحیح کیسے ہوگی، اس کے بارے میں یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ وہ کیا شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نمازی کا بدن پاک ہو ہر قسم کی نجاست سے، نجاست غلیظہ، خفیفہ، نجاست حکمیہ، نجاست حقیقیہ، ان کا بیان انشاءاللہ آگے آئے گا۔ ان تمام نجاست سے، گندگیوں سے اس کا جسم پاک ہو، اس کا جسم بھی پاک ہو اور اس کے کپڑے بھی پاک ہوں، اور جس جگہ وہ نماز ادا کر رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ یہ 3 شرطیں ہیں پہلے، یعنی بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے مصلی وہ بھی پاک ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ستر کا چھپانا، یعنی کم سے کم کی کیا حد ہے ستر چھپانے کی، ننگیز انسان کا، تو اس کا حد یہ ہے کہ ناک سے لے کر گھٹنوں تک، یہ مرد کے لیے ہے، یہ چھپانا فرض ہے۔ مقصد یہ کہ کم سے کم اتنا اگر نہیں چھپائے گا تو نماز نہیں ہوگی، کم سے کم اتنا چھپانا فرض ہے۔ باقی جو لباس آپ پہنتے ہیں وہ تو اس سے الگ ہے، اتنا چھپانا فرض ہے، یہ مرد کے لیے ہے۔ اور خواتین کے لیے پورا جسم کا چھپانا فرض ہے، سوائے چہرہ کے، دونوں ہتھیلیوں کے اور دونوں قدموں کے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ خواتین جو نماز پڑھ رہی ہیں ان کے دوپٹہ اگر اتنا باریک ہے کہ اس میں بال نظر آتے تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ بال بھی اعضائے ستر میں سے ہیں، یعنی دوپٹہ اتنا اگر باریک ہے کہ خاتون کے بال نظر آ رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی، بلکہ ایسی موٹی چادر ہو جس سے اس کا جو ہے پورا چہرہ ڈھک جائے، بال نظر نہ آئے۔ یہ تو نماز کے دوران ہے۔ ویسے یہ ہے کہ اگر کوئی خدا نہ فتنہ نماز کے علاوہ خاتون نے باہر جانا ہے، بازار جانا ہے، خریداری کرنی ہے، کوئی وجہ ہوگی باہر جانے کی، ہو گئی ہے، تو اس کو
چہرہ کا چھپانا بھی ضروری ہے، اگر نہ چھپائے تو ٹھیک ہے، اگر فتنہ کا خوف ہے یا ویسے کوئی مسئلہ صحیح نہیں ہے یا بعض لوگ اچھے صحیح نہیں ہیں تو تمام چہرہ چھپا لے، یہ فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین اپنا چہرہ اس طرح چھپا کر نکلتی تھیں کہ دیکھنے کے لیے صرف ایک آنکھ جو ہے یہ کھلی رہتی تھی۔ تو دونوں مسئلے آ گئے، یعنی نماز میں تمام بدن چھپانا فرض ہے سوائے چہرہ کے، دونوں ہتھیلیاں دونوں قدموں۔ ویسے اگر خاتون نے بازار جانا ہے، نکلنا پڑ گیا شرعی ضرورت کے تحت، تو پھر چہرہ چھپانا بھی ضروری ہے۔ یہ سطر کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ قبلہ رخ ہونا، نیت کرنا، وقت کا پہچاننا، یہ 7 فرائض ہیں، یہ شرائط ہیں جو کہ نماز کے بعد کے ہیں۔ قبلہ کے چھپانے میں، قبلہ کی طرف منہ کرنے میں، قبلہ کی سمت منہ کرنے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو عام شہر ہے جس میں مساجد بھی ہیں، ہر سب چیز ہے، اس میں تو قبلہ کا مسئلہ بس ضروری نہیں ہوتا، پتہ چل یہ مسجد ہے۔ اگر کوئی آدمی سفر کر رہا ہے یا کہ کوئی جنگل ہے، کوئی ایسا موقع ہے جہاں قبلہ کا پتہ نہیں چلتا، اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ کسی مقامی آدمی سے پوچھ لے کہ بھائی قبلہ کس طرف ہے، میں نے نماز ادا کرنی ہے۔ اگر کوئی مقامی شخص نہیں ملا تو پھر تحری کرے، یعنی اٹکل دوڑائے، اندازہ لگائے کہ قبلہ کس طرف ہوگا، یہ ضروری ہے۔ رات کو ستارے وغیرہ پر چل جائے، دن کو اگر سورج وغیرہ ہے، سورج ہے، اگر سورج بھی نظر نہیں آ رہا، کوئی اندھیری ہے یا بادل بنے ہوئے ہیں، تو اس نے اٹکل بھی دوڑائی ہے، کوئی آدمی وہاں نہیں ملا تو اسے پتہ نہیں چل رہا، اب وہ جس طرح بھی منہ کر کے نماز پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرح بھی منہ کرو گے اسی طرف خدا ہے۔ یعنی یہ اس وقت ہے کہ جب آدمی کوئی مقامی شخص نہیں ہے، نہ اسے اپنے اندازہ سے پتہ چل رہا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، اب وہ جس طرح بھی منہ کر کے نماز پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی۔ نیت میں مسئلہ یہ ہے کہ نیت دراصل نماز میں داخل ہونے کے ارادہ کو کہتے ہیں۔ نیت دل کا فعل ہے۔ مقصد یہ اسے یہ پتہ ہو کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر کی پڑھ رہا ہوں، عصر کی ادا کر رہا ہوں، مغرب کی ادا کر رہا ہوں، کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس سے اگر یہ پوچھا جائے کہ بھائی تم کون سی نماز پڑھتے ہو، تو فوراً بلا تعمد بلا تردد یہ بتا دے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر وہ تردد کرے گا کہ پتہ نہیں یہ کون سی نماز ہے، عصر پڑھ رہا ہوں، نہیں مغرب پڑھ رہا ہوں، نہیں میں تو عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، ایسے نماز نہیں ہوگی۔ یعنی دل حاضر ہو اور دل کو اچھی طرح یقین ہو کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں۔ نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا میں نے نیت کی، آج کی، ظہر کی، عصر کی، جو بھی نماز کا نام لے، بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، منہ میں رکھا ہوا شریف اللہ اکبر۔ اگر وہ کسی امام کی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ کہنا ضروری ہے کہ پیچھے اس امام کے، یعنی میں اپنی نماز کو اس امام صاحب کی اقتداء میں ادا کر رہا ہوں۔ نیت کا مسئلہ یہ ہے۔ تو بہرحال یہ 7 جو ہیں یہ فرائض ہیں، شرائط ہیں، اور وقت پہچاننے میں یہ ہے کہ وقت نماز کا جب تک نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب عام طور پر شہروں میں اب تو جدید دور ہے اور لوگوں نے مساجد میں نقشے لگا رکھے ہیں کہ بھئی اس علاقے میں نماز کا کیا ٹائم ہے، باقاعدہ سال بھر کے کیلنڈر لگے ہوئے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بھئی فجر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، کب ختم ہو رہا ہے، ظہر کا کب شروع، اس طرح پورے علاقے میں جو ہے، ہر علاقے میں یہ سہولت ہے کہ کیلنڈر لگے ہوتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق علماء کرام نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس وقت نماز شروع ہوگی۔ تو مقصد یہ ہے کہ نماز جب ٹائم ہو جائے اس والی نماز پڑھ لیں۔ اب وہ حدیث فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، الوقت الاول بالصلاۃ رضوان اللہ ہے، الوقت الآخر عفو اللہ ہے۔ اب ارشاد فرمایا کہ نماز پہلے وقت میں ادا کرنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور بعد میں نماز ادا کرنا یہ معافی ہے، اللہ تعالیٰ کو
معاف فرما دیں، قبول فرما لیں، اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ تو یہ نماز کے مسائل میں نے عرض کیے ہیں۔ انشاءاللہ تیسری ویڈیو میں یہ بتایا جائے گا کہ نماز کے اندر کے کون سے فرض ہیں اور نماز کو کیسے ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ مجھے اور آپ کو اچھے عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔